اور زیادہ گرم کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے پہلے چند اشعار اپنے آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جود اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور صوفی ملت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حسین کی آمد، آغا کی آمد، نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود اور تیری سرکار ملا ہے رضا سے کو شفیع، تیری سرکار میں، تیری سرکار ملا ہے رضا سے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو درود پاک پڑھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، بعد میں مصطفیٰ کرنے کا موقع دیا جائے گا، تقریر فرمانے دیں حضرت کو، آپ بغور سماعت کریں، بعد اب بیٹھ کے بیٹھیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھ جائیں، بیٹھیے بیٹھیے، تھوڑی دیر اطمینان سے، وقت کم ہے، جلدی سے کچھ بات ہو جائے، پھر مسافہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ بیٹھ جائیں۔ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے نا کون سا مہینہ ہے؟ ربیع النور شریف کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم فرمایا ہے اس مہینے میں، وہ کرم کیا ہے؟ وہ کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ مہینہ عاشقوں کی جان ہے، اور اس مہینے کا جتنا ادب کیا جائے، جتنا شکر کیا جائے، اتنا کم ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس مہینے کے صدقے میں ملا ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جو بھی ملا اس مہینے کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ جو کچھ بنایا ہے وہ اس مہینے میں آنے والے کے لیے بنایا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا وہ اس اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا۔ سب کچھ جو بھی کائنات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج و چاند بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ نے جو بھی پیدا فرمایا، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنی شان ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی اللہ نے جو کچھ بنایا حضور کے لیے بنایا، آپ کو بنایا تو نبی کے لیے بنایا، ہم کو بھی بنایا تو نبی کے لیے بنایا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کیونکہ وقت نہیں ہے،
تو میں اس بات کو ثابت کروں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو تو پیدا فرمایا، لیکن وجہ تخلیق انسان کیوں ہے اور کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ ایک تفصیلی ذکر ہے۔ بہرحال میرے امام نے کہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا پیدا فرمائی تو محبوب کے لیے پیدا فرمائی، اور میدان حشر قائم ہوگا تو محبوب کے لیے قائم ہوگا۔ کیا کہا گیا؟ فقط اتنا سبب ہے انہیں خادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضور کے لیے ہے، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری جان حضور کے لیے، بولیے میں بولوں گا حضور کے لیے، میں بولوں گا کس کے لیے، آپ کہیے گا حضور کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہماری جان حضور کے لیے ہے، ہمارا مال حضور کے لیے، ہماری اولاد حضور کے لیے، ہماری دنیا حضور کے لیے، ہم آئے یہاں حضور کے لیے۔ میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کے لیے آئے۔ اب جو زندگی ہی حضور کے صدقے میں ملی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا میلاد کا دن آئے اور اس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے، اس کو منایا نہ جائے، اس کا جشن نہ کیا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کل تو لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، مناتے ہیں، شادی کا دن بھی مناتے ہیں، میرج اینیورسری جس کو کہتے ہیں وہ بھی منایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے کسی دن کو، وہ بھی اپنے مدرسے کا سالانہ جلسہ مناتے ہیں، سالانہ دن مناتے ہیں، اپنی تحریک کا سالانہ دن مناتے ہیں۔ لیکن کیسے بدبخت، اور وہی وہ لوگ ہیں جو گاندھی کا دن مناتے ہیں، نہرو کا دن مناتے ہیں، اور دیش کی آزادی کا دن تو ہم سب مناتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنی اپنی تحریک کا اور اپنی کسی بڑی اچیومنٹ کا دن مناتا ہے، یہ ایک مسلمہ دستور ہے، منایا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ نہیں منانا چاہیے، یہ جہالت کی بات نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر دن تو آپ مناتے ہیں، حضور کا دن نہ منائیں، حضور کا برتھ ڈے، حضور کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ نہ کیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا دن خود منایا، حضور نے اپنی پیدائش کا دن خود منایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرے میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے مسلمانوں پر، انسانوں پر، کہ ان کے درمیان اپنا محبوب بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات پر احسان ہے، ساری انسانیت پر احسان ہے، ساری مخلوقات پر احسان ہے، چرند و پرند پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو بھیجا، برق و صبر پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو بھیجا، شجر و حجر پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو بھیجا، لیکن سب سے بڑا احسان امت مسلمہ پر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کا امتی بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس بات پر کبھی غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ اللہ چاہتا تو آپ کو کسی بھی امت میں پیدا فرما سکتا، اللہ چاہتا تو کسی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی اور دھرم میں پیدا کر دیتا، کہیں پچھلوں میں پیدا کر دیتا، کہیں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ آپ کو اور ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ بڑے بڑے بڑی بڑی امت کے اولیاء اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مولا ہمیں حضور کا زمانہ عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بہت سارے امتی دعا کرتے رہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں بہت سارے امتی دعا کرتے رہے کہ اللہ نبی آخر الزمان کا زمانہ عطا فرما، ہمیں ان کا امتی بنا۔ قوموں کے اولیاء دعا کرتے رہے، علماء دعا کرتے رہے، بادشاہ دعا کرتے رہے، تبا اول دعا کرتا رہا، بحیرہ راہب دعا کرتا رہا، نہ جانے کس نے کہاں کہاں دعا مانگی۔ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے، 12 نبیوں نے دعا کی تھی، اے میرے مولا ہمیں نبی نہ بنا، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا۔ تو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور آپ کو کیا شرف بخشا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امہ، آپ کو خیر امت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ اب اس نبی کی امت میں پیدا ہو کر، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اگر کوئی اس نبی کی بے ادبی کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس سے بڑا خراب قسمت لے کر پیدا ہونے والا کون ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور شان میں میرے آقا کی گستاخی کرے، حضور کی شان میں بے ادبی کرے، حضور کی شان میں تنقیص کرے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، بڑے بڑے مفتی فتویٰ دینے والے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جھنڈا لگانا کیا ہے، یہ لائٹنگ کرنا کیا ہے، یہ تو حضور نے کبھی نہیں کیا، یہ میلاد منانا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ، لنگر کرنے سے کیا فائدہ، لوگوں کو اکٹھا کرنے سے کیا فائدہ۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور کہتا ہے نبی کا جشن منانے سے کیا فائدہ، نبی کا جھنڈا لگانے سے کیا فائدہ، لوگوں کو کھانا کھلانے سے کیا فائدہ۔ یعنی سارے اعتراضات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کہ آخر ان کا جشن منایا کیوں جا رہا ہے، اس جشن کو منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کیوں مناتے ہو، لنگر کیوں کھلاتے ہو، اس کو کھلانے سے کیا فائدہ۔ میں تو اسی سے پوچھتا ہوں بتا تیرے دنیا میں آنے سے کیا فائدہ اور یوں زبان چلانے سے کیا فائدہ۔ ارے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اگر کچھ فائدہ چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں قربان ہو جا۔ ہماری تو زندگی بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا تو چلنا پھرنا بھی حضور کے لیے ہے، لمحہ لمحہ حضور کے لیے ہے۔ تو پیسے کی بات کرتا ہے، سرمایہ کی بات کرتا ہے، دولت کی بات کرتا ہے، عزت کی بات کرتا ہے، یہ دولت بھی حضور کے نام پر قربان ہے، یہ سرمایہ بھی حضور کے نام پر قربان ہے۔ اور قربان کرنے کا طریقہ ہمیں تجھ سے نہیں سیکھنا ہے، ہم تو اپنے امام سے سیکھ چکے ہیں، جس امام نے یہ سکھایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سبھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ غور کریں۔ اور یہ عام طور پر یہ بات میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جب ربیع النور شریف کا موقع آتا ہے اور کوئی ایسی کلپ کبھی سن لیتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح۔ آپ غور کریے، گاندھی کے ماننے والے نہیں کہتے کہ گاندھی ہماری طرح تھے، نہیں کہیں گے۔ نہرو کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نہرو ہماری طرح تھے، مدر ٹیریسا کے ماننے والے نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح تھی۔
نیوٹن کے ماننے والے نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح تھا، آئنسٹائن کے ماننے والے نہیں کہتے وہ ہماری طرح تھا، لیکن کلمہ نبی کا پڑھ کر اور یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ رب العالمین، غور کریے خطرناک بات ہے یا نہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے اور کتنی جہالت والی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ زمین پہ رہ کر نبی کے صدقات کھا کر، ان کے در کی خیرات کھا کر یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین، بولیے معاذ اللہ رب العالمین، نبی کے در کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، نبی کا کھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، دن رات جو کھاتے ہو وہ حضور کا صدقہ کھاتے ہو، اور کہتے ہو نبی ہماری طرح، کیا بتاؤ گے اپنے بچوں کو اور کیا بتاؤ گے اپنی نسلوں کو کہ گاندھی ہماری طرح نہیں تھے، نہرو ہماری طرح نہیں تھے، نیوٹن بہت بڑا انسان تھا ہماری طرح نہیں تھا، ابراہم لنکن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا ہماری طرح نہیں تھا، لیکن نبی ہماری طرح تھے۔ ارے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو نبی کا مقابلہ کرنے نکلا ہے، نبی کے پاؤں کے ناخن کا مقابلہ کر کے دکھا، نبی کی انگلیوں کا مقابلہ کر کے دکھا، نبی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے، تجھے کیا اوقات ہے جو تو نبی کی انگلیوں کا مقابلہ کرے؟ ذرا دیکھ، تو انگلی سے اشارہ کر تو تیری بیوی تیری بات نہ مانے، تیرے بچے تیری بات نہ مانے، تو انگلی سے بلا تو تیرے رشتہ دار نہ آئے، میرا نبی انگلی اٹھائے تو میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر۔ میرے آقا انگلیں اٹھائیں تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نبی کی مثال پوری دنیا میں نہیں دی جا سکتی، پوری کائنات میں نہیں دی جا سکتی۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا جواب نہیں، حضور کی رفتار کا جواب نہیں، حضور کی زندگی کا جواب نہیں، حضور کے حسن کا جواب نہیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سننا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آگے کہوں گا، کچھ خاص بات عرض کر رہا ہوں، سنیے توجہ سے۔ میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل تم ہی بتاؤ، کیا تم نے کہیں مجھ جیسا دیکھا ہے؟ اچھا بتاؤ، حضور کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا کہ اللہ نے مجھے لاجواب بنایا ہے، لیکن پھر آقا نے حضرت جبریل امین سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس غیب دان نبی کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ میری ذات پر سوال کرنے لگ جائیں گے اور کہنے لگ جائیں گے کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضور نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، کہا جبریل بتاؤ، کیا تم نے کہیں میرے جیسا دیکھا ہے، مجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہے؟ اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں تو میں بات کر دوں تھوڑی سی، کیونکہ آواز بہت زیادہ مائک کھینچ رہا ہے، میں نے سوچا تھا تھوڑی تقریر کروں گا لیکن بہت آواز کھینچ رہا ہے، خاص بات بیان کر رہا ہوں میرے آقا کے حسن کی، توجہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ جس کا نام وفد تاریخ ہے، وہ مدینے کے قریب آیا، مدینہ شریف آیا۔ روشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا مدینہ شریف، تو انہوں نے کبھی میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا، حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ مدینہ شریف آئے اور مدینہ شریف کے باہر انہوں نے قیام کیا، یعنی شہر سے باہر۔ تو ان کے پاس بڑے اچھے اچھے خوبصورت اونٹ تھے۔ کیا تھے؟ اونٹ بڑے خوبصورت تھے۔ تو باہر انہوں نے قیام کیا۔ صبح کے وقت میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹہلتے ہوئے تشریف لے گئے، تو ایک سرخ اونٹ وہاں ٹہل رہا تھا، گھاس چر رہا تھا، تو حضور کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا، توجہ ہے۔
سن رہے ہیں؟ میرے آقا کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا. جب پسند آیا تو آپ اس اونٹ کو پکڑ کر اس قافلے کے قریب گئے. وہ قبیلہ جو تھا اس کے قریب تشریف لے گئے. تو قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ حضور کو دیکھنے لگے اور حضور کے حسن میں اس طرح محو ہو گئے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ رہی. بس حضور کے چہرے پہ نظریں جم گئی اور حضور کے چہرے پہ ہی نظریں باندھ کر دیکھنے لگے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو اسے بیچنا؟ تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں بھی بیچنا چاہتے تو بھی آپ کو ضرور بیچیں گے. یعنی اگر ہم نہیں بھی بیچنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ضرور دیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس وقت پیسے لے کے نہیں آیا ہوں، سامنے مدینے میں میرا گھر ہے، میں جا رہا ہوں اور اپنے صحابہ سے اپنے لوگوں سے تمہیں پیسے بھجواتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے. سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو حضور اس اونٹ کو پکڑ کے مدینہ شریف میں آ گئے. جب حضور تشریف لے گئے، نظروں سے اوجھل ہوئے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس شخص کو جانتا ہے؟ کیا تمہاری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں پہچانتے. کہا تم عجیب لوگ ہو، ایک انجان شخص کو جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کے ہاتھ میں اونٹ بیچ دیا اور وہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا پتہ کیا ہے. اب اللہ بہتر جانے وہ پیسہ بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. تو اس قافلے میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت بیٹھی تھی. پردے کی آڑ سے اس نے چیخ کر کہا خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا. کیا کہا خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا. میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا سچا انسان دیکھا ہی نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل انسان دیکھا. اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا سچا انسان نہیں دیکھا. میں گارنٹی دیتی ہوں، میں ضامن ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے صحابہ پیسے لے کر آئے اور کھجوریں بھی لے کر آئے اور ان کی ضیافت کے لیے کھجوریں دی اور پیسے دیے اور کہا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ جو اونٹ لے کر گئے تھے وہ ہیں کون؟ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. اب یہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان لے آئے. وفد طارق اس کا نام ہے. حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی حضور کے حسن کو دیکھتا تھا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور اس کے معاملات کیا ہوتے تھے. ایک صحابیہ کا ذکر ہے، ان کا نام ہے حضرت ام معبد. واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو راستے میں آپ تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ میرے آقا تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو راستے میں جب بھوک کی کیفیت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آؤ کسی گاؤں میں چلتے ہیں. تو مدینہ شریف سے قریب ہی اس سے پہلے کچھ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ تمہارے یہاں کچھ کھانے پینے کو ہے، کچھ انتظام ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے شوہر جو ہے وہ تو بکریوں کو چرانے گئے ہوئے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گھر میں کوئی بکری ہے؟ کہنے لگی ہاں ایک بکری ہے لیکن وہ بالکل بیمار ہے. حضور نے فرمایا کیا اجازت دیتی ہو کہ ہم اس سے دودھ دو لیں؟ تو عورت نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ دودھ کے قابل ہوتی تو یہ یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے اور اس میں کہاں دودھ ہے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس سے دودھ دعا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گھر میں جتنے برتن ہیں لے آؤ. تو اس کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے برتن لائے گئے اور اس بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے. اب وہ عورت اور وہ بچہ دروازے پر بیٹھ کر صرف حضور کے چہرے کی طرف نظریں گاڑ کر دیکھ رہی اور صرف حضور کو دیکھ کے جا رہی ہے. میرے آقا نے دودھ تناول فرمایا، تناول فرما کر جو بچ گیا وہ اس کو دے دیا اور دے کر وہاں سے رخصت ہوئے. جب حضور چلنے لگے تو حضور کے قدموں پہ اس عورت کی نگاہ تھی.
हुजूर तशरीफ ले गए, नजरों से ओझल हो गए और देर तक वो औरत बैठी हुजूर का तसव्वुर करती रही और बच्चा भी बैठा रहा। जब शाम हुई तो उसका शौहर जब घर आया तो दूर से उसने देखा कि उसके घर पर रहमत और अनवार की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है। घर की रौनकें दोबाला हो गई और घर में रहमतों की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है। दूर से दौड़ा हुआ आया, देखा कि बीवी अभी तक दरवाजे पर बैठी है, बच्चा भी वहीं बैठा है। उसने कहा क्या बात है, क्या कैफियत है, आज घर कुछ बदला बदला मालूम होता है और ये बकरी जो इतनी लागर थी ये इतनी तवाना कैसे हो गई, इसको इतनी ज्यादा मजबूती कैसे हासिल हो गई। तो उसके बच्चे ने कहा कि आपको मालूम नहीं आज हमारे घर कौन आया था। बाप ने कहा कौन आया था। कहने लगा हमें उनका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उसने अपने तौर पर एक नाम रख लिया और कहा आज हमारे घर मुबारक आए थे। कहा हमारे घर मुबारक आए थे। बाप ने कहा कौन मुबारक। कहा वो इतना मुबारक था कि उसने बकरी पे हाथ फेरा तो बकरी दूध वाली बन गई। उसने मेरे घर में हमारे घर में कदम रखा तो घर बरकतों वाला हो गया। वो इतना मुबारक था। उसके शौहर ने कहा अच्छा अगर वो इतने मुबारक थे तो तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, हम भी मुलाकात कर लेते उस मुबारक से। बहरहाल दिन गुजर गया। चंद दिनों के बाद वो औरत और उसका बच्चा मदीनतुल मुनव्वरा में बाजार में किसी काम से आए। जब बाजार में किसी काम से आए तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाजार में देख लिया। जब देखा तो बच्चे ने माँ से कहा माँ वो देखो वो जो मुबारक के साथ आए थे वो तो यहाँ खड़े हुए हैं। अब वो उनके